بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 216 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب مصر کی طرف گئے اور گھر والے بھی ساتھ تھے اور رات تھی اور راستہ بھول چکا تھا، وقد ضلت الطریق، راستہ ان سے گم ہو چکا تھا۔ تو وہاں جب کوہ طور پر گئے، اللہ سے میقات کیا، ملاقات کی، تو اللہ نے ان کو کہا اذهب الی فرعون، کہ فرعون کے پاس جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ چاہیے تھا کہ فرعون کے پاس جاؤں گا تو میرے پاس نبوت کا معجزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے۔ آپ کے ہاتھ میں جو بکریاں چرانے کے لیے ایک لاٹھی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا، اور دوسرے آپ کے ہاتھ کو جب بغل میں نیچے رکھ کر باہر نکالا جاتا تھا تو وہ ید بیضاء بن جاتا تھا۔ یہ 2 معجزے عطا کیے، تو ان معجزات کا تذکرہ ہے، یعنی گویا کہ نبوت کی نشانی کا ذکر ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور کیا ہے اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں؟ یہ مقصد کے لیے سوال مقصد نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں معنی یہ عصا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ لاٹھی ہے اور بکریاں چراتا ہے، لیکن یہ مقصد بتانے کے لیے کہ یہ پہلے دیکھو، یہ صرف عصا ہے، یہ ایک لاٹھی ہے، اس کے اندر معجزے والی صفت نہیں ہے، یہ سانپ نہیں بن سکتا تھا۔ اب یہ سانپ بننا شروع ہو جائے گا، تو اب اس کے اندر یہ معجزے والی صفت اللہ نے اس کے اندر پیدا کر دی، اور ماں سے ماں شارحہ ہے، ماں حقیقت کے لیے نہیں۔ اس صفات مجھے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، یہ کیا کام کے لیے ہے؟ قالا، اس کو ما شارحہ کہتے ہیں۔ قالا، کہا ہی عصا، یا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر تکیہ اور سہارا پکڑتا ہوں، واہش بها علی غنمی، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا، اس کے ذریعے، علی غنمی معنی اپنی بکریوں کے لیے۔ احشہ کا معنی ہے پتے جھاڑنا، درخت کی ٹہنی کو اوپر اس لاٹھی کو مارا اور اس سے نیچے پتھر گرتے ہیں۔ اعلیٰ غنمی اصل میں لغنمی ہے، لیکن پتے اوپر سے جھاڑ جاتے، اس لیے اعلیٰ ذکر کیا ہے، تاکہ میں پتے جھاڑوں اس کے لیے، اعلیٰ غنمی اپنی بکریوں کے لیے، ولیہ، اور میرے لیے، فیہا، اس لاٹھی کے اندر، معارب، فائدے ہیں، اخرى، اور بھی۔ معارب جمع ہے معاربتن کی، معنی یہ ہے کہ فوائد مراد ہے، یعنی بہت سارے دیگر فوائد بھی ہے۔ اور یہاں جیسے کہ مختصر والے نے کہا ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کو طویل کیا، اس لیے کہ ان سے محبت تھی۔ تو قال القھا یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہاتھ سے اس کو ہٹاؤ، اور دیگر اس میں دیکھو، اس کے اندر دیگر فائدے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں تھا تو اس میں یہ فائدے ہیں، اب ہاتھ سے ہٹاؤ تو اس کے دیگر فوائد بھی تجھے نظر آئیں گے۔ قال کا القھا، اس کو پھینک دے، یا موسیٰ، موسیٰ، فالقاہا، اس کو پھینکا تو فیضا، یہ حیۃ تسعیٰ، یہ ایک سانپ تھا، تسعیٰ، جو دوڑتا ہوا، یعنی تیز چلنے میں چھوٹے سانپ کی طرح وہ تیز چلتا تھا، لیکن بڑے جسم میں وہ اژدہا کی طرح تھا، ثعبان مبین جس کو کہا۔ یہ مختلف اس کی کیفیات اور صفات ہیں۔ یہاں پر یہ سوال کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بیوی ہے وہ کدھر چلی گئی؟ تو فیض الباری کے اندر شرح بخاری جو اس میں لکھا ہے کہ بیوی کو اسی جگہ چھوڑ دیا اور وہاں سے بیوی واپس آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ پھر بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب، تو جا۔ قال موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا خذھا، پکڑ اس کو، ولا تخف، اور نہ ڈر۔ یہ خوف سے خوف طبعی مراد ہے۔ سنعیدھا، ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، معنی اس کی پہلی شکل، معنی وہی عصا والی۔ یہ گویا کہ معجزے والی صورت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ سنعیدھا، یعنی ہم کر دیں گے۔ یہ تو سانپ، یہ تو لاٹھی ہے، اور اس کے اندر سانپ والی حیثیت نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر ہم سانپ والی حیثیت بنا دیں گے، یہ کام ہمارا ہے۔ گویا کہ معجزے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ وضمم یدہ کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ملا اپنے ہاتھ کو، الی جناحک، اپنے پہلو میں، یعنی اپنے بغل کے نیچے دبا اس کو،
تخرج اور دبا کر جب نکال تو تخرج نکلے گا بیضاء امانت چمکدار. اب بہت روشنی والا ہو لیکن وہ برا لگتا ہے، عیب دار ہوگا، تو جواب دیا کہ نہ من غیر سوء، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی. آیتن اخری معنی یہ علامت یا معجزہ ہے، اخری دوسرا، یعنی آیتن لک آیتن اخری، یہ تیرے لیے ایک دوسرا معجزہ ہوگا. اور ان معجزات کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں دی ہم نے؟ لنوریہ کا، ہم نے دکھایا تجھ کو من آیاتن اپنی قدرت کے دلائل الکبریٰ بڑے بڑے. الکبریٰ سے مراد یہ دونوں معجزات ہے یا دیگر معجزات ہیں، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں اور دلائل ہیں. اذهب جا فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے. تو بیوی وہاں سے واپس ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا اور وہ سیدھا واپس مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئی. اذهب چل آپ الی فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اور دعا کا مقصد یہ ہے کہ رفع المصائب اور تحصیل الوسائل، یعنی ایک تو میرے اندر جو مصائب اور مشکلات اللہ ان کو دور کرے، اور جو میری دعوت میں میرے لیے وسیلے اور ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے آسان کر دے. تو قال کا ربی، اے میرا رب، اشرح، کھول دی لی میرے لیے صدری، میرے سینے کو، سینے کے اندر جو پریشانی ہے، جو تکلیف، اللہ اس کو دور کر. جو سینے کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رفع المصائب کہا جاتا ہے. سینے میں ٹینشن ہے، تکلیف ہے، بوجھ ہے، بیان بات نہیں ہوتی، ڈر خوف ہوتا ہے، ان چیزوں کو سینے کو کھول دے اور سینے میں آزادی اور فرحت پیدا کر دے. ویسر لی، اور آسان کر دے، لی میرے لیے امری، میرے کام کو. مقصد تحصیل الوسائل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وسیلے اور اسباب پیدا کر. اور وحلل عقدۃ من لسانی، کھول دے، عقدۃ معنی گرہ، من لسانی، جو میری زبان کے اندر ہے. بچپن میں فرعون کے پاس جو زبان میں انگارے سے زبان جل گئی تھی، اس سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس لکنت کو ختم کر دے. تو عقدہ سے مراد عقدہ حقیقی ہے جو کہ زبان جلنے سے ہوا تھا، یا عقدتاً سے مراد عقدہ معنوی ہے. عقدہ معنوی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہیبت کی وجہ سے جو گفتگو انسان نہ کر سکے. بادشاہ کے سامنے، بڑے لوگوں کے دربار میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان بول نہیں سکتا، ڈر جاتا ہے، اور زبان میں لکنت اور اٹکن پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ہیبت اور خوف کو زبان سے ہٹا دے تاکہ زبان میں آزادی ہو اور میں کھل کر بات کر سکوں. تو یہ معنی ہے وحلل، کھول دے، عقدتاً معنی اس گرے کو، لکنت کو، من لسانی، میری زبان کے اندر جو دوسروں کا ڈر اور خوف ہے. یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے لی میرے لیے وزیراً معنی وزیر، معاون، من اہلی، میرے گھر میں سے. وزیر بمعنی معاون کے ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا ایک معاون بنا دے. وزر اصل میں بوجھ کو کہتے ہیں، تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھائے اور کچھ بات وہ کرے تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے. ہارون یہ بدل ہے اخی سے، یعنی من اہلی سے، میرے گھر والوں میں سے، یعنی ہارون کو. اخی جو کہ میرا بھائی ہے، اخی بدل ہے ہارون سے، اور یہ ہارون جو ہے نا وزیراً. وجعل لی وزیرا من اہلی، یعنی ہارون، یہ ہارون بدل ہے وزیراً سے، اور اخی بدل ہے ہارون سے. تو وجعل، بنا لی میرے لیے وزیراً، وزیر یعنی معاون، من اہلی، میرے گھر والوں سے، یعنی ہارون کو، اخی جو کہ میرا بھائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یعنی بہت ہی اچھی اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے وہ نبوت کی دعا مانگی ہے. اشدد بھی ازری، تاکہ مضبوط کروں میں اس کے ذریعے اپنے بوجھ کو، میرا جو بوجھ ہے اس کے ذریعے میں اس کو مضبوط، اپنے آپ کو مضبوط کروں. وہ اشریک، اور شریک کر اس کے ساتھ، اس کو میرے فی امری، میرے کام میں، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت اس کو بھی عطا کر اور میرے ساتھ مسئلہ دعوت میں یہ شریک رہے. مقصد کیا ہے؟ کئی نسبحک کثیرا، یعنی دعا کا مقصد یہ کہ تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں، مسئلہ توحید کو آسان ہو جائے ہمارے لیے. کئی نسبحک، ہم تیری پاکی بیان کریں، کثیراً بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور یاد کریں تجھ کو بہت زیادہ. معنی یہ کہ توحید کو بیان کریں. انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو بے شک ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم تیری نگرانی اور تیری آنکھوں کے سامنے ہیں.